صلی اللہ علیہ حبیب سید محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ عن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدون الشر، تاجدون تو پائے گا، شرّا سب سے برا، الناس لوگوں میں سے، یوم القیامت قیامت کے دن، ذل وجہین دو چہروں والا، الذی جو یاتی آتا ہے، ہاؤلائے وہ، بوجہی ایک چہرے سے، ہاؤلائی بوجہی اور دوسرے لوگوں کے پاس دوسرے چہرے سے۔ تو با محاورہ ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت کے دن بدترین لوگ انہیں پائے گا جن کے دو چہرے ہوں گے، جو ان کے پاس ایک چہرے سے آتے ہیں اور کبھی دوسرے چہرے سے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے منافق انسان کے بارے میں جو دو رخا پن اختیار کرتا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے نفاق اور جھوٹ پر ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں کہا گیا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ ایک گروہ کے پاس جاتے ہیں تو کچھ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، پھر ان کی باتیں سن کر دوسرے گروہ سے بیان کرتے ہیں، اور اس طرح سے پھر اس دوسرے گروہ کی پہلے گروہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو ان کا آپس میں فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں اور ان کی آپس میں لڑائی کی آگ جو ہے وہ بھڑکاتے ہیں۔ تو یہ دو رخا پن ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے روز جو ہے بدترین لوگ ہوں گے، اور منافق جو ہے اسے کہا گیا ہے جہنم سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور قرآن میں منافقین کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ ایسے لوگ جو ہیں دونوں گروہوں کے پاس فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ دونوں گروہوں کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اور جہاں سے انہیں فائدہ نظر آتا ہے دونوں طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان کا درجہ جو ہے جہنم کا جو بدترین درجہ ہے وہ ان کا مقام ہے۔ ان حدیثوں کو سنتے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، اور اس کو آگے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ تو اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے، تو وہ مال جو ہے وہ ایک گنجے سانپ کی طرح ہوگا جس کے اوپر سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ قیامت کے روز جو ہے اس کی باچھیں جو ہے وہ پکڑے گا، یعنی اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، اب تم اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا طوق بنا کر، یعنی جو اس کا مال ہے اس کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح سے اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کی خوشخبری انہیں دے دیجیے۔ تو مال جو ہے وہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ جو بچ جاتا ہے استعمال کرنے کے بعد، اس پر سال گزر جائے تو اس پر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مختلف اموال جو ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اور اسی طرح سے مال تجارت زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے عن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مالا کا زادہ اور جو مالک ہو، راستے کا خرچ کرنے کا مالک ہو، وراحلتن اور سواری ہو، تو بلغوہ جو اسے پہنچائے، الی بیت اللہ اللہ کے گھر تک، ولم یحج اور وہ حج نہ اس نے کیا، فلا علیہ پر اس پر نہیں ہے، این یموتا کہ وہ مرے، یہودی اور نصرانین یا عیسائی، وذالک اور یہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یقول فرماتا ہے، فی کتاب ہی اپنی کتاب میں، وللہ علی الناس اور اللہ کی خاطر ہے لوگوں پر، حج البیت بیت اللہ کا حج، من استطاع جو طاقت رکھے، علیہ سبیلا اس راستے کی طرف۔ اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو راستے کے خرچ کا مالک ہو اور یا اس کے پاس سواری کا جانور ہو،
جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکتا ہو، اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی بن کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو بیت اللہ کی جانب جانے کے لیے سامان کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ حج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنا زیادہ راہ ہو، اتنا مال ہو کہ وہ خرچ کر کے بیت اللہ تک پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ اس کی صحت اجازت دیتی ہو اور کسی ظالم حکمران نے اسے نہ روک رکھا ہو اور وہ جان بوجھ کر حج نہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا میرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ یہودی مرے یا نصرانی، یعنی میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر جو ہے وہ اللہ کی خاطر حج جو ہے فرض ہے ان لوگوں پر جو اس راستے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو یہاں استطاعت سے مراد زیادہ راہ ہے اور سواری ہے اور صحت ہے، اور یہ چیزیں اگر اس کے پاس موجود ہیں اور وہ حج نہیں کرتا تو ایسے بندے کے بارے میں فرمایا ہے کہ خواہ وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ اور ایک اگلی حدیث ہے، ان مالک بن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، اور وہ ہے کتاب اللہ و سنت رسول، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ میں تمہارے درمیان جو ہے وہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ تو یہ جو ہے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور سنت کو سنت جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، تو جب تک ہم سنت جو ہے وہ کو نہیں پڑھتے، اس کو نہیں دیکھتے، تو وہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ قرآن کی تشریح جو ہے وہ سنت رسول ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ضروری ہے، تب ہم دین پر قائم رہیں گے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو دین جو ہے پھر اس سے ہم گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، دوسرے علوم جو ہے ہمیں اللہ کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔ کتاب جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول یہ ہمیں ضابطہ حیات کے طور پر دے دیا گیا ہے، اور سنت رسول جو ہے وہ قرآن کا پریکٹیکل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ تو اگر ہم ان چیزوں پر قائم رہتے ہیں تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، قیامت تک ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ عن العباس بن عبد المطلب انہ، بے شک سامع سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول فرماتے ہوئے، ذاقہ چکھا، طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ، من جو، رضی اللہ جو راضی ہوا، باللہ اللہ سے، ربن رب ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، و بالاسلام دینن اور اسلام کے دین ہونے پر، و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر۔ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ تو اس میں جو ہے وہ اللہ کے رب ہونے کا یعنی کہ ماننا اپنے دل کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، ذہن کے ساتھ کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، ہمارا مالک ہے، اور وہی ہمیں ہر چیز عطا فرمانے والا ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے یہ اس بات پہ راضی ہونا کہ دین اسلام جو ہے
وہ ہمارا دین ہے اور بہترین دین ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں وہ اس پر جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اور دل کے ساتھ عمل پیرا ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننا اور اس پر راضی ہونا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے ہیں اور اسلام جیسا دین عطا فرمایا ہے جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جو مکمل ہے، اور جس طرح سے فرمایا گیا کہ پسندیدہ دین جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات مکمل طور پر جو شروع سے آخر قیامت تک کے لیے ضروری تھی وہ ساری کی ساری اکٹھی کر کے ہم تک پہنچا دی، اور اس کو دین اسلام کا نام دے دیا گیا۔ اور اگر ہم دل کے ساتھ جو ہے اس چیز کو مانتے ہیں اور اللہ کا اس کو احسان سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اور اسی طرح سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اپنے نزدیک سب ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، جیسے کہ حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدیہ ووالدیہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب چیزوں سے زیادہ عزیز اور پیارا نہ جانا جائے۔ تو ظاہر ہے سب سے زیادہ محبت ہماری اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اپنے جو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے اس کے ساتھ ہونی چاہیے، کہ یہ بہترین دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضابطہ حیات کی صورت میں دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں دنیا کے باقی علوم جو ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت نہیں، وہ سارے دین جو ہیں وہ سارے علوم جو ہیں قرآن ہی سے نکلتے ہیں۔ ہم قرآن ہی کو مرکز بنائیں علم کا تو ہماری زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو اگر ہم ہر روز جو ہے دن میں 3 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں مرتے وقت انہیں قلبہ نصیب ہوگا اور وہ بے حساب جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔